اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 13 مئی بروز ہفتے کے دن 2023 میں ہم اپنا یہ پروگرام شروع کرتے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 164 کی تلاوت سے اور اس کے بعد اس کے ترجمے سے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها وبث فیہا من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون۔ اس کا ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے میں اور کشتی جو چلتی ہے دریا میں بسبب وہ فائدہ دیتی ہے انسانوں کو، اور جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی سے، وہ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد، وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے پھیلائے زمین میں ہر قسم کے چوپائے، وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء، اور ہواؤں کا چلانا اور بادلوں کا مسخر کرنا آسمان اور زمین کے درمیان، لآیات لقوم یعقلون، البتہ اس میں نشانیاں ہیں عقل مند قوموں کے لیے یا عقل مند انسانوں کے لیے۔ یہ سورہ بقرہ کی 20ویں رکوع کی پہلی آیت نمبر 164 ہے۔ اس سے پہلے اب تک جو باتیں سورہ بقرہ میں ہو چکی ہیں اس کو ہم چیدہ بیان کر لیتے ہیں۔ سورہ بقرہ اللہ تعالیٰ اس کی شروعات جو ہے فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ ایک ہے متقین اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ ہیں جب ان پہ اللہ تعالیٰ کی دعوت یا حق کی دعوت آتی ہے، اور وہ کن لوگوں پہ آتی ہے؟ وہ لوگ جن کا ایمان بالغیب مضبوط ہے، وہ لوگ جو نماز کو قائم رکھتے ہیں، وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو کتابیں ان پہ نازل ہوئی ہیں یا ان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی جو کتابیں نازل ہوئی تھیں اس پہ ایمان لے کے آتے ہیں اور آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یہ تو ہے متقین۔ اور یہ متقین لوگ کیا کرتے ہیں؟ جب ان پہ حق کی دعوت آتی ہے تو وہ ہر قسم کی مصیبتیں برداشت کرتے ہیں اس دعوت کے لیے، چاہے وہ مالی ہوں یا وہ جانی ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ ہے جن کے دل میں کفر ہوتا ہے۔ جب ان پہ حق کی دعوت آتی ہے تو وہ کسی بھی قسم کا دریغ نہیں کرتے اس دعوت کو ختم کرنے کے لیے، وہ اپنی جانیں بھی دیتے ہیں اس کے خلاف اور وہ اپنا مال بھی اس کے خلاف دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے دل میں اندر مرض ہے اور وہ مرض اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں، اور وہ کسی بھی چیز سے دریغ نہیں کرتے دعوت کو ختم کرنے کے لیے۔ تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ فرماتے ہیں کہ وہ بین رہتے ہیں۔ اصل مقصد ان کے نزدیک ہوتا ہے دنیا کا فائدہ۔ جب حق کی دعوت پروان چڑھ رہی ہوتی ہے تو ان لوگوں کی طرف ہو جاتے ہیں جو حق پہ تھے، جب وہ لوگ مار کھا رہے ہوتے ہیں حق والے تو ان کی طرف ہو جاتے ہیں جو حق کے خلاف تھے، یعنی کہ جو کافر تھے۔ ان کا اصل مقصد ہے دنیا کا فائدہ، اور اس طرح کے ان لوگوں کے بارے میں اللہ نے سب سے زیادہ فرمایا ہے، اور اسی طرح کے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی سب سے زیادہ تھے اور آج کل بھی سب سے زیادہ ہیں۔ اس کے بعد چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو فرمایا، ایک مکالمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ نے بتا رہے ہیں کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں دنیا کے اندر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس بات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر چکے تھے جو انسان خلیفہ جو بنے گا وہ دنیا کے اندر بنے گا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ انسان دنیا میں بطور سزا آیا ہے، وہاں سے یہ بات غلط ثابت ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا پہلے ہی کا فیصلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر لیا کہ انسان بطور خلیفہ دنیا میں آئے گا۔ تو فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کیوں خلیفہ بنا رہے ہیں؟ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، ہم آپ کی تسبیح کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں وہ جانتا ہوں جو چیزوں کو جو تم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام یاد کرواتے ہیں، اور وہی نام وہ فرشتوں کو بھی یاد کراتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام سے جب اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تو وہ نام اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کو بتا دیتے ہیں، جبکہ فرشتے نہیں بتا سکتے۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک عقل دی ہے جس کا مرکز ہے دماغ۔ اس کے بعد جو مزید بات آگے چلتی ہے 5ویں رکوع سے لے کے 15ویں رکوع کے شروع تک، وہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں خصوصیات بنی اسرائیل یا پہلی مسلمان امت کی،
کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں تمام جہانوں سے فضیلت دی اور کس طرح ان پہ اللہ تعالیٰ نے بیش بہا نعمتیں دیں، لیکن وہ کیا ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ایک ناشکری میں پڑ گئے۔ تو بات ہی ہو رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو نام یاد کرائے اور فرشتوں کو بھی وہ نام بتائے، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل دی ہوئی ہے تو حضرت آدم علیہ السلام نے وہ نام اللہ تعالیٰ کو بتا دیے، جبکہ فرشتے وہ نام اللہ تعالیٰ کو نہیں بتا سکے۔ تو اس بات سے یہ بات بھی پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک خاص عقل رکھی ہے۔ وہ عقل فرشتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، لیکن انسان کے پاس یہ عقل بے انتہا ہے، جس کی وجہ سے آج وہ مریخ پہ جا رہا ہے، چاند پہ چلا گیا ہوا ہے، بہترین قسم کے گھروں کے اندر رہ رہا ہے، بہترین گاڑیاں اور بہترین قسم کا کھانا کھاتا ہے۔ تو اس کے بعد 5واں رکوع شروع ہوتا ہے بنی اسرائیل یا پہلی مسلمان امت کے بارے میں، اور وہ جاتا ہے 15واں رکوع کے شروع کی 2 آیات تک۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتے ہیں کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی مسلمان امت پر بے انتہا فضیلت دی اور بے انتہا نعمتیں دیں، لیکن اس کے جواب میں وہ لوگ ناشکرے ہو گئے۔ اور جب کوئی شخص یا قوم ناشکری ہو جاتی ہے تو اس کے اخلاقیات ختم ہو جاتے ہیں، اس کو تمیز نہیں رہتی سچائی اور جھوٹ کے اندر، اچھے اور برے کے اندر، حلال اور حرام کے اندر۔ بالکل یہی حالات آج پاکستان کے بھی چل رہے ہیں۔ ہم نے پاکستان اللہ تعالیٰ کے نام پہ لیا، اللہ تعالیٰ سے ایک وعدہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو بیش بہا نعمت دی، یا سب سے بڑی نعمت ہم کو آزادی کی دی، لیکن ہم نے اس کی ناشکری کی۔ اس ناشکری کا انجام کیا ہوا ہے؟ اب ہم لوگ اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں یا اتنے مر چکے ہیں کہ دودھ میں ملاوٹ کرنا، بھائیوں کی جائیدادوں کو کھانا، دوائیوں میں ملاوٹ کرنا، اسقاط حمل کا مسلسل بنیادوں پہ ہونا، اور اس ہفتے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ تقریباً 70 مسلمان بھائیوں نے 70 مسلمانوں کو مار دیا ہوا ہے، اور بہانے بنا رہے ہیں کہ ہم نے کیوں مار دیا۔ تو اس چیز سے نظر آتا ہے کہ جب کوئی قوم ناشکری کرتی ہے تو اس کی اخلاقیات اتنی گر جاتی ہیں کہ اس سے اچھے اور برے میں تمیز نہیں رہتی، جیسا کہ ہم بالکل آج کل ہمارے سامنے۔ اس کے بعد یہ بات بنی اسرائیل کی ختم ہوتی ہے 15ویں رکوع میں۔ 15واں، 16واں، 17واں، 18واں رکوع تحویلی رکوع ہے کہ جب بنی اسرائیل کے حالات اتنے زیادہ گر گئے، اخلاقی طور پہ وہ اتنی تباہ ہو گئی کہ جانوروں اور انسانوں میں کوئی فرق ہی نہیں رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ختم کر کے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کا سردار بنا دیا۔ پھر بات 19ویں رکوع میں وہی آتی ہے کہ کیونکہ الہکم الہ واحد، اللہ تعالیٰ تو واحد معبود ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے جو بھی آخری انسان قیامت سے پہلے دنیا کے اندر آئے گا، تو دین تو ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ اسی دین کو حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعلیم دی، اسی دین کی تعلیم حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء نے دی۔ تو تم لوگ یہ فرقوں کے اندر کیسے بٹ گئے ہو؟ کیونکہ دین ایک ہے، اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا مطلب ہے معبود ایک ہیں، تو ان کا پیغام بھی ایک ہے۔ ہاں کچھ تبدیلیاں شریعت کے اندر ہوتی آئی ہیں، وہ اس وجہ سے ہوتی آئی ہیں کہ انسان کا جو ارتقائی عمل چل رہا تھا معاشرے کے حساب سے اور انسانیت کے حساب سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ احکام حضرت آدم علیہ السلام کو نہیں دے سکتے تھے جو احکام انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیے، جیسے ختنے کرنا، شادیوں کا طریقہ کیسے، رزق میں حلال اور حرام کیا ہے۔ تو جس طرح سے انسان ترقی کرتا گیا، اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اسے مزید گائیڈ لائن دیتے گئے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، لیکن بنیادی دین اللہ تعالیٰ کا پیغام شروع سے ایک ہی چلا آ رہا ہے۔ اس کے بعد ابھی ہم نے تلاوت فرمائی 20ویں رکوع کی پہلی آیت کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، تمہارا معبود جو معبود واحد ہے وہ کون ہے؟ وہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو اور زمینوں کو پیدا کیا، جو چلاتا ہے رات اور دن کو ایک دوسرے کے آگے پیچھے، جو چلاتا ہے دریاؤں میں یا سمندروں کے اندر کشتی کو، جس کی وجہ سے تمہیں فائدہ ہوتا ہے، تم لوگ تجارت کرتے ہو اور ایک دوسرے کے پاس آ جا سکتے ہو۔ اور اسی نے تمہیں جو زمین تھی جو مردہ ہو جاتی ہے جب اسے پانی نہیں آتا، جب بارش ہوتی ہے وہ اسے دوبارہ سے سرسبز کرتا ہے، شاداب کرتا ہے، اس کی وجہ سے تم پھل کھاتے ہو، سبزیاں کھاتے ہو، اور اسی وجہ سے تم لوگ زندہ رہتے ہو۔ اس کے بعد بادلوں کا آنا، بادلوں کا زمین اور آسمان کے درمیان مسخر ہونا، یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کرنے والے ہیں، اور یہ ان لوگوں کو بات سمجھ آتی ہے جو کہ عقل سے کام لیتے ہیں، جو کہ سمجھدار لوگ ہیں۔ تو اسے ہم کہتے ہیں آیت الآیات، کیونکہ اتنی بڑی زیادہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کسی ایک آیت میں نہیں دی ہیں۔ اب اس کے پیچھے 20ویں رکوع جو ہے، اب یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب اس میں جو روح سخن ہے یہ براہ راست امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یا وہ لوگ ہیں جو ہم اس پہ چل رہے ہیں۔ اس کے
اس رکوع کے اندر ایک بنیادی فلسفہ ہے جو کہ انتہائی اہم اور انتہائی بنیادی ہے. وہ یہ ہے کہ جو بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آیا ہے اور جو شخص قیامت سے پہلے آخری شخص ہوگا, اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت بنیادی طور پہ پائی جاتی ہے. یعنی کہ بائی ڈیفالٹ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہم سب کے اندر پائی جاتی ہے, چاہے وہ آج کے اندر عیسائی ہو, یہودی ہو, مسلمان ہو, ہندو ہو, کچھ بھی ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کل ولودی یولد علی الفطرہ, کہ ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب اس بات کا مطلب کیا ہے؟ اس بات کا مطلب یہ ہے کہ انسان کی روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کی معرفت پائی جاتی ہے, لیکن ہم لوگ روح کا لفظ عام طور پہ استعمال نہیں کرتے ہیں عام گفتگو کے اندر. ہم اس کو تشبیہ دیتے ہیں قلب سے, کیونکہ جو روح ہے اس کا تعلق عام طور پہ جو بات ہوئی ہے وہ یہ تخلیق انسانیت سے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ آیت نمبر 9 میں فرماتے ہیں وَنَفَخَ فِيهِ مِنَ الرُّوحِهِ, اور کیونکہ ہم کو اس بات کا پتہ ہے کہ جو روح ہے اس کا مسکن جو ہے وہ قلب ہے, تو اس حوالے سے قلب سے متعلق جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کا تعلق جاتا ہے انسان کی روح کے ساتھ. جیسے اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85 کے اندر یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی, وہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ روح کیا ہے, کہہ دیجیے کہ روح جو ہے میرے رب کا امر ہے. اب امر رب اگر ہو اور اس میں اگر اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت نہ پائی جائے تو یہ منطقی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہر انسان میں پائی جاتی ہے کیونکہ اس کے اندر کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی روح ہے. لیکن ہوتا کیا ہے, انسان کے جو ارد گرد کا ماحول ہے اور جو انسان کی جو حرکتیں ہیں وہ ان چیزوں کو تحت الشعور میں یا خوابیدہ حالت میں لے جاتی ہیں, جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں وہ چیزیں ڈورمنٹ یا ان ایکٹیو ہو جاتی ہیں. ان چیزوں کو شعور میں لے کے آنے کا نام یا ان چیزوں کو ایکٹیو کرنے کا نام ہے ایمان. اور ایمان کی دو بنیادی اصطلاحات ہیں, ایک ہے آیت اور دوسرا ہے ذکر, تذکرہ یا تذکیر. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی. جیسے مطلب یعنی کہ اگر آپ کسی چیز کو دیکھیں تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی اور چیز یاد آ جائے. جیسے آپ کی کسی دوست نے, رشتہ دار نے آپ کو کوئی تحفہ دیا اور وہ تحفہ آپ نے گھر میں رکھ دیا, وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. جب آپ گھر کی صفائی کرتے ہیں یا چیزوں کو ٹھیک کرتے ہیں, جب جیسے ہی وہ تحفہ آپ کے سامنے آتا ہے تو بغیر کسی جستجو کے آپ کو اس دوست کے رشتہ دار کی یاد آ جاتی ہے. تو یہ ہے آیت. اسی طرح سے قرآن شریف کی جو آیت ہے, جو اس کا بنیادی ایک جملہ تو نہیں کہتے ہے, آیت جو بنیادی ہے, اس کو دیکھ کے انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد آ جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کے خالق ہیں. جیسے کہ بلکہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر چیز اپنے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کی صفات کمال کی گواہی دیتی ہے. جیسے شاعر فرماتا ہے برگیں درختاں سرسبز تر نظر ہوشیار, ہر ورگ کے دفترد معرفت کردگار. یعنی کہ ہر پتا جو ہے درخت کا وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا دفتر ہے, اور اس کو دیکھ کے انسان کو اللہ تعالیٰ یاد آ جاتے ہیں. افلا یتذکرون, اور پس کیوں نہیں تم ذکر کرتے, اس کا مطلب کہ کیوں نہیں تم یاد کرتے. اللہ تعالیٰ مزید فرماتے ہیں فذکر بالقرآن من یخاف وعید, کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اب تذکیر کریں اور قرآن کے ذریعے اور ڈرائیں جس انسان کو سمجھ آتی ہے, ڈرائیں میری وعید سے اس کو. تو اب بات کیا ہے, تذکر کا مطلب یا ذکر کا مطلب ہے یاد دہانی. مطلب ہم کوئی نئی چیز کی بات نہیں کر رہے کہ نئی چیز لے کے نہیں, ہم صرف یاد دہانی کرا رہے ہیں. اور یاد انسان اس چیز کی کرا رہا ہے جو کہ ماضی میں پہلے ہو چکی ہو, جیسے انگریزی میں جسے کہتے ہیں ریمائنڈ کرانا. کیونکہ ہم نے عہد الست کیا جب ہماری روحیں تھیں تو ہم اللہ تعالیٰ سے عہد پہلے کر چکے ہیں. اب کیونکہ اس ماحول کی وجہ سے چیزیں نیچے دب جاتی ہیں تو اللہ تعالیٰ یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن کو بھیجا. تو اس بات کی وجہ سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی یاد دہانی دو چیزوں سے کرائی ہیں, دو بنیادی چیزوں سے. ایک ہے آیات آفاقی, جیسے آسمان, سورج, ستارے, آپ کا پہاڑ, درخت, جو بھی کچھ ہے. دوسرا ہے آیات انفسی, وفی انفسکم افلا تبصرون, انسان کو جو اپنے اندر کا نفس ہے وہ بھی انسان کو اللہ تعالیٰ کی یاد کراتا ہے. تو قرآن مجید کا بنیادی کام کیا ہے, آیات آفاقی اور آیات انفسی سے, آیات انفسی کے ذریعے انسان کو راغب کرے اپنی طرف. یہ ہے قرآن شریف کے آیات کا بنیادی کام. اب اس چیز کو ہم لوگ مزید آگے لے کے چلیں تو بات یہ بنتی ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوا ہے اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور محبت پائی جاتی ہے, لیکن انسان بھول جاتا ہے ان کو.
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن سے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اشارہ کرتے ہیں آیات آفاقی اور آیات انفسی کی طرف، اور انسان تاکہ دوبارہ راغب ہو سکے۔ انسان میں اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، تو انسان کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے، انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام جو اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہے ہیں میں کیوں کروں، کس کے لیے کروں، اور کیا وجوہات ہیں، مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ تو جب وہ ان آیات کو سمجھتا ہے کھلے دل کے ساتھ، بغیر بغض کے ساتھ، تو اسے سمجھ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق ہے، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہیں، تو وہ ان کاموں کو زیادہ دل کے ساتھ اور سمجھداری کے ساتھ کرتا ہے۔ پھر اب ہم اس کا تقابلہ کرتے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا ہے القرآن یفسر بعضہ بعض۔ سورہ آل عمران کو اور سورہ بقرہ کو جوڑا صورت کہا جاتا ہے۔ سورہ بقرہ کا جو ہم نے 20ویں رکوع کی پہلی آیت تلاوت کی ہے، بالکل اسی طرح کی آیت سورہ آل عمران کی 20ویں رکوع کی پہلی والی بھی ہے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لاولی الالباب۔ اور اس میں کیونکہ وہ آیت چھوٹی ہے، سورہ آل عمران بھی چھوٹی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ نشانیاں ہیں لب والے لوگوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ زمین کا پیدا کرنا، آسمان کا پیدا کرنا، اور رات اور دن کا ایک دوسرے کے پیچھے آنا۔ اب لب کا مطلب کیا ہے؟ لب کا مطلب ہوتا ہے کہ اصل کیا ہے۔ جیسے ہم ایک بحث میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ لب لباب کیا نکلا، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی اصل بات کیا نکلی۔ تو انسان کا لب کیا ہے، اصل ڈائریکشن انسان کی کیا ہونا چاہیے، اس پہ جو بات چلتی ہے مفسرین نے اور ائمہ نے کہا ہے کہ انسان کے دو وجود ہوتے ہیں، ایک ہے اس کا وجود حیوانی، دوسرا اس کا ہے وجود روحانی۔ وجود حیوانی وہی وجود ہے کہ انسان کس طرح اپنی نسل کو آگے لے کے جائے، کس طرح سے وہ بچے پیدا کرے، اور کس طرح سے وہ اپنے آپ کو بچائے دوسرے جانوروں سے۔ جیسے کہ آج سے 10,000 سال پہلے بہت سے جانور ایسے تھے جن سے انسان کو ڈر لگتا تھا، لیکن کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل دی، اور یہ وہی عقل ہے جس کی ہم شروع میں بات کر چکے ہیں، اب وہ اتنا آگے نکل گیا اس عقل کی وجہ سے کہ دنیا کے تمام جانور انسان سے ڈرتے ہیں، اور وہ فوڈ چین میں سب سے آگے اسی وجہ سے۔ لیکن کیا انسان کا یہی مقصد ہے؟ نہیں۔ انسان کو مسجود ملائکہ کیوں بنایا اللہ تعالیٰ، کیسے بنایا گیا، اور انسان میں اور تمام حیوانات کے اندر کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ صاد اور سورہ حجر کے اندر ایک ہی آیت آتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنَ الرُّوحِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، کہ جب ہم نے انسان کو سنوارا، اس کی پلک نوک کو سنوارا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح ڈالی، بس فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، بس پھر کہا کہ تم لوگ پھر وہ لوگ پھر سجدے میں گر پڑے ملائکہ۔ تو اس بات سے پتہ چلتی ہے کہ جب انسان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح ڈالی، اس کے بعد ملائکہ نے سجدہ کیا۔ جو اس کا وجود حیوانی تھا اس کو ملائکہ نے سجدہ نہیں کیا۔ تو پھر انسان کے دو مرکب ہیں، ایک اس کا حیوانی وجود ہے اور ایک اس کا روحانی وجود ہے۔ اسی طرح سے انسان کی دو عقلیں بھی ہیں، ایک اس کی حیوانی عقل ہے جو کہ ذہن کے اندر ہوتی ہے، اور اس کی ایک روحانی عقل ہے جو کہ انسان کے قلب کے اندر ہوتی ہے۔ حیوانی عقل کی ہم لوگ بات کر چکے ہیں کہ وہ کس طرح ترقی کرتا ہے، کس طرح کھانا کھاتا ہے، کس طرح چاند اور مریخ پہ چلا گیا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے اس کی روحانی عقل کی، تو اس پہ ہم کچھ بات کر لیتے ہیں۔ وہ یہ کہ عقل کا جو لفظ ہے وہ قرآن شریف میں بطور اسم نہیں آیا، وہ تاقلون یاقلون آیا ہے، ایک پروسیس کو ظاہر کرتا ہے اور ایک فعل کے طور پہ آیا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج کے اندر افلم یسیروا فی الارض فتکون قلوب یعقلون بہا۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کیا پس تم نے سیر نہیں کی زمین میں، اور کیا تمہارے کانوں نے سنا نہیں؟ پس یہ آنکھیں نہیں جو اندھی ہو جاتی ہیں، یہ دل ہیں جو اندھے ہو جاتے ہیں۔ تو دل کے اندھے ہونے کا کیا تعلق ہے؟ تو یہ ہے انسان کی وہ روحانی عقل جس کا تعلق اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی دو عقلوں پہ، عقل حیوانی پہ، عقل انسانی پہ، دونوں عقل روحانی پہ، دونوں عقلیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آئی ہوئی ہیں اور بے انتہا ضروری ہیں۔ شاعر فرماتا ہے عقل گو آسمان سے دور نہیں، پر اس کی قسمت میں حضور نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو انسان کی ذہنی عقل ہے وہ مشعل راہ تو ہے، لیکن وہ پوری منزل نہیں ہے۔ منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں یہی چاہیے ہوتی ہے، لیکن جو اصل منزل ہے وہ انسان کا قلب سے اس کو پتہ چلتی ہے۔ اور اس بات کو اگر ہم سمرائز کریں تو اس بات کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں کیوں بتا رہے ہیں اور وہ کن لوگوں کو جا رہی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے انسان کو آفاقی آیات سے اور آیات انفسی سے، اور جو اس کے ارد گرد کا ماحول ہے کہ اللہ تعالیٰ کون ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے، کیونکہ آگے احکامات آ رہے ہیں۔ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جائے گی تو ان احکامات کو انسان آسانی سے ان پہ عمل کر سکتا ہے۔ تو اللہ توفیق دیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہے ہیں
اولل الباب لب والے لوگ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو بغیر بغض اور بغیر حسد اور بغیر اپنی پرانی خاندانی روایات کے ان کو ذہن سے نکال کے سوچیں اور اس پہ عمل کریں، تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ سکیں اور اس پہ عمل کر سکیں۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔